ابھی ہمارے ممتحنین حضرات اول دوم سوم کی پوزیشن بنا رہے ہیں. میں اس سے پہلے اپنے انتہائی قابل عزت و احترام معزز مہمان ویلنسیا کی جامعہ مسجد اس کے خطیب اور امام حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں. آج اس محفل سے متعلقہ جو چیزیں آپ نے محسوس فرمائی ہیں، جو ہمارے طلباء کو نصیحت فرمانا چاہیں، جو ان کی رہنمائی کرنا چاہیں، آپ کے تشریف لانے کا بڑا مقصد بھی ہم یہی چاہتے ہیں. ایک تو یہ طلباء آپ کو اپنے درمیان میں پائیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو. دوسرا، آپ ان کی رہنمائی فرمائیں. چنانچہ ان کی رہنمائی کے لیے، ادارے کی رہنمائی کے لیے، انتظامیہ کی رہنمائی کے لیے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں سٹیج پر اور اپنے خصوصی اپنے جو تجاویز ہیں اور نصیحتیں ہیں اور جو بھی وہ بات فرمانا چاہیں اسے ہمیں یہ فیض یاب فرمائیں. حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم العالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے انتہائی واجب القدر جامعہ بیت النور کے اساتذہ کرام اور جامعہ بیت النور کے عزیز طلباء کرام، اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ادارے کی طرف سے دعوت نامہ موصول ہوتا ہے تو اس دعوت نامے کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کرنی ہے. اور گزشتہ ایک سال سے اپنی تعلیمی مصروفیت کی بنا پر کہ میں ایک آپ جیسا طالب علم ہی ہوں، پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر اتفاق سے آپ کے ہاں آپ کے ادارے میں یہ پروگرام ہفتے کے دن ہوتے ہیں، اور اسی ٹائم میں اس دن میں ہماری کلاس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کافی آپ کے پروگراموں میں شرکت نہیں ہو سکی. آج کا آپ کا یہ پروگرام جو مسابقہ کے عنوان سے ہے، اور اس کے لیے جو انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں، یہ مسابقہ سے مطابقت نہیں رکھتے، بلکہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک سیمینار اور ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، اور اس میں سامعین کے لیے بھی اچھے انتظامات ہیں، اور اس میں شرکاء کے لیے بھی بہت خوب انتظامات ہیں، اور معزز مہمانان گرامی کے لیے بھی بہت اچھے انتظامات ہیں. میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ ان انتظامات میں جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے، اس میں ایک یہ سٹیج کا درجہ ہے، اور پھر اس میں سٹیج سیکٹری ہے، اور پھر اس پروگرام کے لیے یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، اور اس کو مینج کرنے والے طلباء موجود ہیں، اور پھر اس پروگرام کی تشہیر کے لیے جو فلیکس کا انتظام کیا گیا ہے، دعوت نامے کا انتظام کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں. بالخصوص اس پروگرام کے حوالے سے، ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے، یہاں پہ محترم مولانا عثمان صاحب موجود ہیں، مولانا قاسم صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی پروگراموں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اس سارے پروگرام کے اندر ساؤنڈ سسٹم والے کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس کی آواز اونچی کر دیں، اب کم کر دیں.
اور ایک مہمان کو اپنی ایک نعت کے دوران یا اپنی گفتگو کے دوران یا اپنی تلاوت کے دوران اسے ہر جگہ پر اس ساؤنڈ سسٹم سے شکوے کا سامنا ہوتا ہے۔ اور میں اگر آپ کو ایک مثال دوں کہ قریب میں ہمارے بزرگ گزرے حضرت علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے پروگرام کے لیے اپنا ساؤنڈ سسٹم ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو آپ سب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے سارے انتظامات الحمدللہ بہت ہی خوب ہیں، بہت ہی عمدہ ہیں، اور یہ انتظامات مسابقے کے لیے نہیں بلکہ ایک کانفرنس یا ایک جو سیمینار ہوتا ہے اس لیول کے یہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور آپ طلباء کے لیے کہ جو آپ نے آج اس مسابقے میں شرکت کی ہے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اس کی سرپرستی آپ کے اساتذہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم طالب علمی سے گزر کر آئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی بھی طالب علم ہوں، یعنی اس طرح کے پروگرام ہم زمانہ طالب علمی میں اپنے طور پر کیا کرتے تھے، اور پھر اس کی سرپرستی بہت کم ہوتی تھی، اور پھر اس کی دل شکنی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس طرح کا ماحول میسر نہیں تھا، اس طرح کے انتظامات نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اکثر اوقات ادارے کی طرف سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، آپ نے کس سے اجازت لی ہے، اور پھر وہ بڑی مشکل سے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے زمانہ طالب علمی میں ایک بزم بنائی، بزم فکر امیر عظیمت۔ اس کو ہم چند دوستوں نے مل کر شروع کیا، اور پھر سارے طالب علم تھے، اس کو ہم نے ایک مدرسے میں شروع کیا، اور پھر اس کو ہم ایک تحصیل کی سطح پر جو مدارس تھے ان کو شامل کیا، پھر ضلعی سطح پر، پھر ڈویژنل سطح پر، پھر صوبائی سطح پر۔ اس سطح پر صورتحال یہ تھی کہ یہ پروگرام ہر مدرسے سے 2 طالب علم اور پھر ایک ہی عنوان، یعنی اگر تحصیل کی سطح پر ہے، ڈویژن کی سطح پر ہے، ضلعی سطح پر ہے، صوبائی سطح پر ہے، ہر مدرسے سے 2 طلباء نے شرکت کرنی ہے اور ایک ہی عنوان پر گفتگو کرنی ہے، اور 10 سے 12 منٹ کی گفتگو ہونی ہے۔ اور پھر ایک وقت تھا کہ جب مدرسے کی سطح پر تھا تو مطلب وہ پروگرام 1 گھنٹے میں مغرب سے عشاء میں ختم ہوا، پھر کچھ دور چلے گئے تو اس میں 2 سے 3 گھنٹے لگ گئے۔ جب یہ پروگرام پاکستان کی سطح پر گیا تو آپ حضرات کے لیے حیرت ہوگی کہ ہم طالب علم تھے، طالب علم ان سارے انتظامات کو کر رہے تھے، اور پاکستان کی سطح پر جب اس کے آخری 3 مقابلے ہوئے تو جمعرات کو رات عشاء کے ٹائم شروع ہونے والا یہ پروگرام جمعے کے دن جمعے کے ٹائم پر جا کر یہ ختم ہوا۔ تو یہ تو طالب علموں نے محنت کی، آپ حضرات کو اساتذہ کی سرپرستی حاصل ہے، اور اس طرح کا ماحول میسر ہے۔ اور پھر آج کے اس پروگرام میں جو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ میرے خیال میں 15 کے قریب طلباء نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، اور 15 کے 15 طلباء کا جو نعتیں تھیں، ہر ایک طالب علم نے مختلف نعت پڑھی ہے۔ یہ بہت بڑی محنت ہے اس کے پیچھے، اس کے لیے آپ کے اساتذہ نے آپ کی سرپرستی کی ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ نے ایک دوسرے کو بتایا ہے کہ یہ میرا کلام ہے۔ اور پروگراموں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنا کلام دوسرے کو بتاتا نہیں ہے، اور پھر سٹیج پہ آ کر ہوتا یہ ہے کہ دونوں جب ایک جیسا کلام پڑھتے ہیں، جس نے پہلے پڑھ لیا ہے اب دوسرے سے اس انداز میں یا اس جذبے میں وہ کلام نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑی وسعت کی بات ہے کہ اگر آپ کے اساتذہ نے آپ کو یہ پیغام دیا اور یہ تربیت دی، اور پھر آپ نے اس کے لیے خوب تیاری کی، یعنی جس کلام کو آپ نے یہاں آج پیش کیا ہے، یہاں کھڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مجھے مطلب اتنا عرصہ ہو گیا ہے، خطابت بھی ہے اور دوران طالب علمی بھی،
اور جب مجھے ان حضرات نے کہا کہ آپ نے بات کرنی ہے، حقیقت ہے کہ آنے سے پہلے ایک اچھا سا بوجھ طبیعت کے اوپر تھا کہ مطلب وہاں جا کے کیسے بات کروں گا. تو یہاں کھڑے ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے اساتذہ نے، آپ میں کوئی حفظ کا طالب علم ہے، کوئی شعبہ کتب کا ہے، اور شعبہ کتب میں ہے تو کوئی سال دوم میں، کوئی سال سوم میں، یا کوئی سال رابع میں، یعنی اس حد تک، اور آپ نے اتنے اعتماد کے ساتھ یہاں پہ یہ کلام پیش کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر طالب علم نے یہاں پڑھنے سے پہلے اس کو 8 مرتبہ 10 مرتبہ اس کو سنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد 8 سے 10 مرتبہ خود اس کو پڑھا ہوگا. اس کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ آپ اس سٹیج پر پہنچے ہیں، اور اس سب کے پیچھے آپ کے اساتذہ کی دعائیں ہیں، آپ کے اساتذہ کی سرپرستی ہے، اور آپ کے اساتذہ نے آپ کو یہ خوبصورت ماحول اور یہ خوبصورت سٹیج دیا ہے اور آپ کی سرپرستی کی ہے. اس پر آپ کو اپنے اساتذہ کا، اپنے اس ادارے کی انتظامیہ کا خوب شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے اس تھوڑی سی عمر میں آپ کو یہ ماحول دے دیا ہے. اور میں عرض کروں کہ آپ نے یہ سٹیج بھی بنا دیا، ساؤنڈ سسٹم بھی اچھا کر دیا، اور بیٹھنے کا ماحول بھی اچھا ہو گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ آسان ہے، لیکن اس سارے پروگرام میں جو ذمہ داری مولانا عثمان صاحب کی اور جو ذمہ داری مولانا قاسم صاحب کی ہے، آج کے اس سارے پروگرام میں سب سے مشکل ذمہ داری ان حضرات کے اوپر ہے. اور میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ تمام طلباء نے اتنا اچھا پڑھا ہے کہ آپ سب کے سب انعام کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ان انعامات کے اندر اضافہ بھی کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ سب کو، جتنے بھی شرکاء ہوں گے ان سب کو یہ انعامات دیے جائیں گے. اچھا، اب میں نے جو کہا کہ سب سے جو مشکل مرحلہ ہے وہ ان حضرات کا ہے، اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ سب انعام کے مستحق ہیں. اس ترتیب کے اندر کوئی 8 درجات میں نمبرات کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے لیے یہ سارا پروگرام طے کیا گیا ہے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم دوران طالب علمی ان مقابلوں کا انعقاد کرتے تھے، اور اس میں بہت مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ کافی سارے لڑکوں نے احتجاج کیا، اور خوب احتجاج کیا کہ جی میں نے بہت اچھی تقریر کی ہے، اور میں نے ٹائم کے اندر ختم کی ہے، میرا لہجہ ایسے تھا، یہ تھا، وہ تھا. تو ہمیں نمبرات کیوں نہیں دیے گئے، ہمیں پوزیشن کیوں نہیں دی گئی؟ تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ مجھے پوزیشن کیوں نہیں ملی، مجھے انعام کیوں نہیں ملا. اب اس پر جو آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، اور یہ رزلٹ میرے خیال سے آپ کے سامنے لایا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ فلاں طالب علم کی فلاں جگہ پر یہ کمی ہے. اگر تو اس نے اپنی اس کمزوری کو، اس کمی کو نوٹ کر لیا، تسلیم کر لیا، اور اس کے لیے اس نے محنت کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آج یہ PIA کی بلال مسجد کا سٹیج ہے. آپ نے اپنی غلطیوں کو اگر تسلیم کر لیا اور اس پر محنت کی تو پھر یہ انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے. آپ نے جانا ہے ڈویژنل سطح پر مقابلوں میں، آپ نے جانا ہے صوبائی سطح پر مقابلوں میں، آپ نے جانا ہے پاکستان کی سطح پر مقابلوں میں، آپ نے انشاءاللہ العزیز جانا ہے انٹرنیشنل لیول پر مقابلی سطحوں میں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں مختصر کہ آپ کے سامنے ابھی نتائج پیش کیے جائیں گے، آپ ان نتائج کو سنیں، اور پھر کسی کی دل شکنی مقصود نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سب سے مشکل ذمہ داری ان کی ہے، اور آپ تمام کے تمام پورے نمبرات کے مستحق ہیں. لیکن یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر انسان کی صلاحیت اپنی ہے، اور یہ انتخاب اعزاز یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ کوشش کرتے رہیں، آگے بڑھتے چلیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیج ہماری منزل نہیں، بلکہ ہماری سٹیج وہ انٹرنیشنل لیول کے مقابلے ہیں، اور وہاں پہنچ کر بھی دین کی اشاعت مقصود ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو. اللہ پاک آپ سب کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.